السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، آج کی میری ویڈیو دنیا کے اس امیر ترین انسان کے بارے میں ہے جس کو قیامت تک کا امیر ترین انسان گردانا گیا ہے اور جس کے پاس بے شمار دولت اور طاقت تھی۔ اس کے پاس ہزاروں من سونا تھا اور وہ دل کا بھی بہت سخی تھا، یعنی وہ سونا خراد بھی بہت کیا کرتا تھا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل نائسٹاک اردو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں، بہت شکریہ۔ ویورز، آج سے ہزاروں برس پہلے مالی ملک میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ وہ سونے کا بہت بڑا تاجر تھا۔ یہ میں آپ کو کوئی کہانی نہیں سنا رہا ہوں بلکہ حقیقت بتا رہا ہوں۔ آپ انٹرنیٹ پر سرچ کر کے دیکھ لیں، آپ کو مانسا موسیٰ زندہ اور مردہ انسانوں میں سب سے زیادہ امیر انسان نظر آئے گا۔ مانسا موسیٰ مالی ملک میں پیدا ہوا۔ اس کی پیدائش کا سن تقریباً 1280 عیسوی بنتا ہے۔ موسیٰ نے اپنے عروج کے دنوں میں گھانا سلطنت کو فتح کیا تھا۔ اپنے دور حکومت میں مانسا موسیٰ نے بہت سارے خطاب اپنا رکھے تھے، جیسے کہ امیر مالی، فاتح گھانا، کانکو موسیٰ، کنکان موسیٰ اور شیلے ماری وغیرہ شامل ہیں۔ مانسا موسیٰ نے اپنی زندگی میں 24 علاقے فتح کیے۔ ان میں وہ اضلاع بھی شامل ہیں جو ان علاقوں کے ساتھ ملحق تھے۔ مانسا موسیٰ کے دور حکومت میں سلطنت مالی دنیا میں سونا پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک بن گیا تھا اور خود مانسا موسیٰ دنیا کا سب سے امیر انسان بن گیا تھا۔ تاہم ٹائم میگزین نے کہا ہے کہ کوئی دنیا میں ایسا پیمانہ نہیں ہے جس سے کہ مانسا موسیٰ کی دولت کا ٹھیک اندازہ لگایا جا سکے۔ اس نے اپنی سلطنت کو فن، ادب اور آرٹ کے ذریعے مضبوط بنایا۔ مانسا موسیٰ ایک سچا مسلمان تھا اور اس کا تعلق براعظم افریقہ کے ملک مالی سے تھا۔ یہ وہی مالی ملک ہے جس کی پارلیمنٹ حالیہ دنوں میں تحلیل ہو گئی ہے۔ مانسا موسیٰ کا سفر حج تاریخ میں بہت شہرت حاصل کر گیا ہے۔ وہ ان لوگوں کی بہت سرپرستی کیا کرتا تھا جو اس کے دین کو پھیلاتے تھے۔ مانسا موسیٰ نے اپنا سفر حج 1324 عیسوی اور 1325 عیسوی میں کیا تھا۔ اس نے سفر حج میں 60,000 لوگوں کو شامل کیا تھا۔ اس میں 1200 غلام بھی شامل تھے جنہوں نے اعلیٰ قسم کے شاہی لباس زیب تن کیے ہوئے تھے جس میں سونے کی تاریں بھی لگی ہوئی تھیں۔ ان سب نے 1 کلو سے اوپر سونے کی ڈلیاں اٹھا رکھی تھیں۔ ان کے گھوڑے اور ہینڈل بیگز بھی بہت حسین تھے۔ موسیٰ نے تمام ضروری ساز و سامان اپنے ساتھ لیا ہوا تھا۔ اس کے پاس 80 اونٹ تھے اور ہر اونٹ پر 23 کلو سے لے کر 124 کلو سونا لدا ہوا تھا۔ وہ یہ سونا ان غریبوں میں بانٹتا رہا جو اس کو راستے میں ملتے تھے۔ یہ سونا اس نے اپنے راستے میں آنے والے 2 شہروں مدینہ اور قاہرہ میں بھی تقسیم کیا۔ اس نے یہ سونا اس لیے بھی تقسیم کیا کہ لوگ اسے یاد رکھیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ہر جمعے کو ایک مسجد تعمیر کیا کرتا تھا۔ موسیٰ کے سفر کو کئی ایک چشمدید گواہوں نے دیکھا تھا جو اس کی دولت سے بھی خوش تھے اور حیران بھی تھے۔ انہوں نے موسیٰ کے اس سفر کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیا یا تاریخ کے صفحات میں لکھ لیا۔ موسیٰ کے بارے میں مزید یہ ہے کہ اس نے مصر کے مملوک سلطان سے بھی ملاقات کی تھی جو کہ بہت مشہور ہے۔ مصر کے سلطان کا نام تھا الناصر محمد۔ یہ ملاقات 1324 جولائی کو ہوئی تھی۔ موسیٰ نے اپنی سخاوت سے مجبور ہو کر الناصر کو 10 سال تک سونا خیرات میں دیا کیونکہ مصر میں بہت زیادہ غربت پھیل رہی تھی۔ مدینہ، مکہ اور قاہرہ میں سونے کی اچانک آمد نے تہلکہ مچا دیا۔ موسیٰ کے پاس اس قدر سونا تھا کہ وہ پوری دنیا میں سونے کی قیمت کو کنٹرول کیا کرتا تھا۔ مانسا موسیٰ نے جب سفر حج کیا تو واپسی پر اپنے ساتھ کچھ ماہر تعمیرات بھی لے کر آیا جس نے اس کا محل اور ایک مسجد ٹمبکٹو میں تعمیر کی جو آج تک موجود ہے۔ پھر بعد میں ٹمبکٹو جلد ہی تجارتی مرکز بن گیا۔ یہاں بہت سی مارکیٹس بن گئیں۔ یہاں پر لوگ تجارت کرنے کے لیے مصر اور دیگر افریقی ممالک سے آیا کرتے تھے۔ مانسا موسیٰ نے جہاں بہت سے عظیم کام کیے وہاں ایک یونیورسٹی کا قیام بھی شامل ہے جو آج تک موجود ہے۔ اس کے علاوہ موسیٰ نے 2 شہر بھی آباد کیے جن کا نام جینے سوسوگو ہے اور ان میں اسلام کی تبلیغ بلا روک ٹوک جاری رہی۔ اس طرح ٹمبکٹو اسلام کا ایک قلعہ بن گیا۔ ٹمبکٹو نہ صرف اسلامی دنیا میں تجارتی مرکز بنا بلکہ یورپین لوگ بھی یہاں سونے کی تجارت کے لیے آنا شروع ہو گئے تھے جن میں وینس اور گرناڈا شامل ہیں۔ موسیٰ کی یونیورسٹی میں افریقن ممالک سے بہت سی نادر و نایاب کتب لا کر رکھی گئیں
اگرچہ موسیٰ کا محل گر گیا ہے مگر اس کی بنائی ہوئی یونیورسٹی آج تک قائم و دائم ہے۔ موسیٰ کی موت کس طرح واقع ہوئی اس پر آج تک بحث جاری ہے، مگر یہ بات طے ہے اس نے 25 سال تک حکومت کی تھی۔ وہ 1337 عیسوی میں 57 سال کی عمر میں فوت ہوا۔ اسی کے ساتھ ہی میری آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔